محترم سامعین، حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ذرا۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت بڑے ہی والہانہ انداز کے ساتھ بالکل ایک ساتھ مل کر اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ پڑھنا سرکار کے گنبد تک جائے اور وہاں سے قبول بارگاہ مصطفیٰ ہوتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولت کی سند سے سرفراز ہو جائے۔ اس انداز میں سبھی حضرات ایک ساتھ بیک آواز میں مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا 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 محمد معدن الجود والکرم والہ وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل آج یہ 13واں دن ہے تقریر کا، روزانہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر، رات کو 2-1.5 بجے تک سونا، پھر صبح کو فجر میں اٹھ جانا، بہت زیادہ تھکاوٹ، سب سے بڑی چیز کے گلے میں تکلیف، مگر اس کے باوجود یہاں کے سعید پورہ کے نوجوانوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن میں ضرور سعید پورہ پہنچوں گا اور اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکے گا ضرور انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں آپ تک شیئر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سبھی حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں
نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اور شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات محترم، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ سعید پورہ، اسلام پورہ، اٹھواڑے بازار کے لوگوں کو، نوجوانوں کو مبارکباد دوں۔ ہر جگہ 1 سے 10 محرم میں مجلس مکمل ہے نہیں؟ اگر کوئی پہلی شب کو شروع نہیں کر پایا، دوسری کو تو 11 کو ختم، مگر یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے اور جذبہ ہے کہ 1 محرم سے لے کر آج 13ویں محرم، 13ویں شب ہے، آج تک مجلس کنٹینیو ہے۔ یہ بڑی محبت والی بات ہے، اور عشق جب پروان چڑھتا ہے، محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے، تب جا کر کے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، دنیا وما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، جب تک ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ آقا فرماتے وہ کامل ایمان والا محبت اتنی بھی ہو سکتی ہے، اتنی بھی ہو سکتی ہے، جہان بھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ جو جتنا محبت میں مبتلا ہوگا، گرفتار ہوگا، تیراکی جو تیرنے والا ہوتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں، تیر مارنے والا ہے نا، تیرنے والا جو ہوتا ہے، وہ جتنا اندر جائے گا سمندر کے اتنے ہی موتیاں لے کر کے آئے گا۔ سانس جس کی جتنی لمبی، تیرنا جس کو جتنا اچھا آیا، سمندر سے موتیاں نکال کر باہر لائے گا۔ تو یہی حال محبت کا بھی ہے۔ محبت جتنی آپ کی پختہ ہوگی، میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ موضوع نہیں آج کا سرکار کے حوالے سے، یہ بتانا اس لیے مقصد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ مجلسیں 10 محرم تک مکمل ہو گئی، آپ آج تک اس روایت کو بالکل برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو محبت جتنی زیادہ ہوگی، محبت جتنی وسیع ہوگی، اتنا ہی اس کا دل صاف و شفاف ہوتا نظر آئے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے تعلق سے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو ایمان والوں کی نشانی بتائی، ایمان والے کی
جو صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، ان کی نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹ کر دل و جان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت جتنی زیادہ ہو، پیار جتنا زیادہ ہو، پھر وہ محبت عشق میں تبدیل ہوتا ہے، اور عشق جب انسان کو ہو جائے تو انسان کو دنیا کا خیال نہیں رہتا، دنیا کو فراموش کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے واقعہ آپ نے سنا ہے، مچھلی کو ہاتھ میں رکھ کر کے آگ کے پاس، سورج کے پاس تل رہے تھے، دنیا جل رہی ہے اور مچھلی تل رہی ہے۔ محبت کی ایسی داستانیں ملیں گی، اور یہ محبت بڑی پیاری چیز ہے۔ محبت جو ہے نا، وہ محبت سے مراد وہ لونڈوں والا محبت نہیں، پوروں والا محبت نہیں، محبت جو اللہ اس کے رسول سے ہو، اس محبت کی بات۔ اس محبت میں اگر کوئی مر جائے تو فرمایا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ محبت جو خالص ہو، محبت جو دل سے ہو، محبت میں جب کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی فراڈ نہ ہو، تو فرمایا اس محبت میں اگر کوئی مرتا ہے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ باپ بتائیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ سبھی حضرات، میں تو کہوں گا کہ قسمت کے دھنی ہیں جو اس انداز میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے نواسوں سے محبت کر رہے ہیں۔ میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اولین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کا آل رسول کی، سیدوں کی محفل میں بیٹھ جانا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ چند لمحوں کا اہل بیت کی، آل رسول کی، سیدوں کی مجلس میں، محفل میں بیٹھ جانا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ آج 13 دن سے کنٹینیو بیٹھ اس لیے رہے ہیں کہ رسول کا نواسہ راضی ہو جائے۔ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ آل رسول راضی ہو جائے، اولاد رسول راضی ہو جائیں۔ تو اولاد رسول کی محبت میں آپ حاضر آئے ہیں، ان کی محبت میں آئے ہیں، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، وہ حضور سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ سے پیار کیا، تو پھر وہ جہنم کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت میں جائے گا، جنت کا پروانہ ہوگا۔ تو آپ لوگ حسین اعظم کے محفل میں آئے ہیں، 2-4 باتیں میں حسین اعظم کے حوالے سے بولوں گا کیونکہ آپ لوگ کنٹینیو سنتے آ رہے ہیں نا۔ حسین اعظم کے تعلق سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو سوچنے والی ہے، میں نے کل بھی کہا اور کئی بار بھی، کہ دنیا میں لڑائیاں بہت ہوئی، جھگڑے فساد بہت ہوئے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ فلسطین کا جھگڑا لڑائی لے لیں آپ، عراق کی لڑائی لے لیں آپ، شام کی لے لیں، لبنان کی لے لیں، سوڈان کی لے لیں، آپ ہر جگہ کی لڑائی لے لیں،
ابھی بھی لڑائیاں ہو رہی ہے، پہلے بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، حضور کے زمانے میں بھی غزوات ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی لڑائیاں ملتی ہیں، چاہے وہ پانی پت کی لڑائی ہو، چاہے وہ سونی پت کی لڑائی ہو، چاہے وہ لکھنؤ کی لڑائی ہو، چاہے وہ میسور کی لڑائی ہو، آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں لڑائیاں پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں، لیکن جتنی لڑائیاں لڑی گئیں ان کو سال میں ایک بار بلکہ ہر لمحہ کوئی یاد نہیں کرتا۔ کربلا لڑے ہوئے 1450 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، تاریخ کربلا کی کل بھی دہرائی جا رہی تھی، آج بھی دہرائی جا رہی ہے، اور صبح قیامت تک دہرائی جائے گی۔ تاریخ کربلا، معرکہ کربلا پہلے بھی اس کو یاد کیا جا رہا تھا، اب بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک یاد کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا؟ ریزن کیا؟ کس بنا پر؟ کیوں اس سے بڑی لڑائیاں نہیں ہوئی؟ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا۔ ڈاکو ہلاکو خان نے کہا تھا اس وقت تک چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک کہ مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑے کو دوڑا نہ لوں، جب تک کہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کر مینار بنا کر کے اس مینار پر بیٹھ کر کے جب تک مسلمانوں کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور ہلاکو خان نے ایسا کیا تھا، تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، ہلاکو خان نے ایسا کیا تھا، مگر کیا کوئی جان پایا ہے ہلاکو خان تھا کون؟ اس کے باپ کا نام تھا کیا؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ چنگیزیوں کے دور کو آپ دیکھ لیں، آپ ہندوستان کی سرزمین کا جب جائزہ لیں گے، آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے آپ، تو پھر آپ کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کے حالات معلوم ہوں گے، کس انداز سے، کس پیرائی کی زاویے سے لڑائی ہوئی۔ اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی، مگر آپ اسے یاد نہیں کر رہے، آپ اسے بھلا بیٹھے۔ آپ کیا، میں کیا، اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر آخر بات کیا تھی؟ ایک طرف 72 ہے، ایک طرف 22,000 ہے۔ آخر ان 72 میں وہ کمال کیا تھا؟ ان 72 میں وہ بات تھی کیا جس بات کے بنا پر آج بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، آج بھی ہمارا دل دھڑک رہا ہے، آج بھی ہم بے چین نظروں سے ان آج سے 1400 سال پہلے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ ریزن، سب سے بڑی چیز، لڑائیاں بہت ہوئی ہیں، کوئی اپنے خاندان کے لڑا ہے، کوئی اپنے کنبے قبیلے والوں کے لڑا ہے، کوئی اپنے بھائی کی مدد کے لیے جنگ کی ہے۔ پہلے کا زمانہ ہوتا تھا، ایک لڑائی ہو تو اس لڑائی سے لڑائی بڑھتے بڑھتے جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی تھی، سب اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مفاد کے لڑے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم کا نواسہ کربلا کی سرزمین پر اپنے کنبے والوں کے مفاد کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں، بلکہ لڑے ہیں تو دین کی بقا کے لڑے ہیں، دین کی تحفظ کے لڑے ہیں، دین کی آپ پیاری کے لڑے ہیں، دین کو مستحکم کرنے کے لڑے ہیں، دین کو مضبوط کرنے کے لڑے ہیں۔ دین متین کے اندر جو یزید خرافاتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان تمام تر خرافات کو نکال کر کے دین کو پاک و صاف کر کے صاف و ستھرا کر کے آپ تک پہنچانے کی غرض و غایت سے امام عالی مقام لڑے ہیں۔ اور جب کوئی کام ایسا کر گزرتا ہے جس میں اللہ کی رضا، جس میں رسول کی رضا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں فرماتا، ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں فرماتا۔ تاریخ آپ پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، جس دور میں بھی کفر و الہاد، کفر شرک کے متوالے جب بھی اپنی زبان کھولے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کسی نہ کسی کو پیدا فرما دیا۔ کس لیے؟ ان کی تمام تر خرافات کی جڑوں کو کاٹ کر کے اور دین اسلام کو بالکل چکا چوند صاف و ستھرا کر کے قوم تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ امام مالک کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام شافعی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجدد مئت ماضیہ و حاضرہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی شکل میں ہو۔ ہر دور میں، اور کل حضور مفتی اعظم ہند کا عرس ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بھی جب نسبندی کے تعلق سے زبانیں کھولی گئی، آپ نے فتویٰ دیا نسبندی حرام ہے۔ حکم لگانے والے، قانون بنانے والے وہ لوگ تھے جو قانون داں تھے، وہ لوگ تھے جو ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے تھے، جن کی بات کو کوئی انکار نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب نسبندی والا معاملہ آیا تو بریلی کے تاجدار کھڑے ہو گئے اور مفتی اعظم ہند نے فرمایا نسبندی حرام ہے۔ جو پی ایم ہے، جو صدر ہے، جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، فتویٰ بدل دو۔ مفتی اعظم ہند نے کہا یہاں فتویٰ نہیں بدلتا، وقت پڑے تو تمہاری حکومت بدل جائے گی۔ تو ہر دور میں جب بھی اسلام کے لیے کسی نے زبان کھولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے، دین متین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے شعروں میں سے ایک شعر کو مقرر فرما دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں دین متین کی آپ بیاری کے لیے، دین متین کی تحفظ و بقا کی، اور تحفظ دین کی اس انداز میں، اس پیرائے سے فرمایا اللہ اکبر، جن کی مثال نہ اس وقت تھی، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک مل سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں امام عالی مقام کو 1 2 3 4 10 نہیں بلکہ 150 سے زائد خطوط لکھ کر بلائے گئے تھے، یا امام آپ آئیں، یا امام آپ آئیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ کہ ایک دن میں 150 خطوط لکھے گئے تھے۔ امام آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطوط میں یہ بھی لکھے گئے تھے کہ امام اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے میدان میں ہم آپ کے دامن کو تھام لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یزید ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، زانی تھا، ہم کسی بھی صورت میں اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر حسین آ جاتے تو ہماری پیروی ہو جاتی، ہماری رہنمائی ہو جاتی، مگر حسین نہ آئے۔ اتنا جب لکھا تو امام عالی مقام اللہ کے خوف سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، قیامت کا میدان، مشکل ترین مرحلہ، اور ایسے سچویشن میں دامن تھاما جائے نواسے رسول کا۔ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا ایک طرف، میرے گھر کا ہر فرد کٹے گا گوارا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس حال میں کھڑا ہوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ آپ نے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ بڑی لمبی داستان ہے، یہ داستان نہیں ہے بلکہ یہ
ان نفوس قدسیہ کے حالات ہیں کہ جن کو جب سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسا بھی انسان ہے، ایسا بھی اللہ کا کوئی بندہ ہے۔ جب حضرت انسان کی تخلیق ہو رہی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا مولا انسان کو بنائے گا اپنا خلیفہ، تیری عبادت کے لیے ہم ہیں نا، تیری بندگی کے لیے ہم ہیں نا۔ کوئی سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی قومہ میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، کوئی قعود میں ہے۔ مولا ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے۔ انسان کو پیدا کرے گا، یہ انسان خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، حسد کی آگ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم صرف سکے کے ایک پہلو کو دیکھتے ہو، لیکن میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنا کنبہ قبیلہ اپنے بچوں کی شہادت قربانیاں پیش کی تو فرشتے بھی انگشت بدلتا رہ گئے کہ مولا ایسا بھی تیرا بندہ ہے۔ زمین کانپنے لگی، آسمان رونے لگا، فرشتوں کے اندر عجب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ انسان کی محبت ہے اللہ سے، پیار ہے اللہ سے۔ وہ بیٹا جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنے کے باعث ہے۔ انسان چوری کرتا ہے بیٹے کی پرورش کے لیے، انسان ٹاکا ڈالتا ہے بیٹے کی پرورش کے لیے، انسان حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا بیٹے کی پرورش کے لیے۔ جس بیٹے کو اتنے لاڈ اور ناز و نعم سے پالا، اسی بیٹے کو امام حسین کربلا کی سرزمین پر کٹوا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں دیکھو، اللہ فرشتوں سے فرماتا تم کہتے تھے یہ فساد پیدا کریں گے، یہ جھگڑا پیدا کریں گے، یہ لڑیں گے، یہ حسد کریں گے، بتاؤ کون ہے تو یہ مثال پیش کرے، تو مثال میرے نبی کے نواسے کربلا میں پیش کر رہے ہیں۔ انسان کو ایسے ہی اشرف المخلوقات نہیں بنائی، اللہ نے انسان کے تعلق سے ایسے نہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کے اوپر کرامت کا تاج رکھا، ایسے نہیں کہا۔ کرامت کا تاج جو آج حضرت انسان کے اوپر ہے، بے شک نفسانی خواہشات ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، تمام تر چیزیں ہیں۔ یہ نفس انسان کو دے کر کے نفس کی شرارتوں میں انسان آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے، وجہ یہی ہے فرشتوں کی عبادت ایک طرف، انسان کی عبادت ایک طرف ہے۔ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، جب نفس نہیں تو بہکنے کا سوال نہیں، گناہ کرنے کا سوال، مگر انسان کو اللہ نے نفس دیا، دل دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، دماغ دیا، اور اس نفس کو اس دماغ سے جوڑ دیا۔ آدمی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، دماغ نے اس کو کیپچر کیا، ذہن جس کو کہتے ہیں کیپچر کیا، اور نفس کے اندر خواہشات بڑھنے لگا۔ اللہ نے تمام تر سسٹمیٹک دے کر کے اب کہا انسان اب بچ کر کے دیکھا، اب گناہوں سے بچ کے دیکھا، اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے دیکھا۔ اب اگر گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، تو انسان کی فوقیت، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔
کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر رہا ہے نا. میں نے کہا کہ دیکھیں 150 سے زائد خطوط آئے, امام عالی مقام کربلا کے روانہ ہو رہے ہیں. حج کے ایام ہے, حج کا 3واں دن ہے, ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے, کربلا سے روانہ ہو رہے ہیں. ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مکہ آ رہے ہیں, حج کرنے جائیں گے, خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے, صفا مروہ کی سعی کریں گے, میزاب رحمت سے لپٹ جائیں گے, حتیم کے پاس جائیں گے, حجر اسود کو بوسہ دیں گے, عرفات کے میدان پر جائیں گے, مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ کی وہ پیاری رات جو لیلۃ القدر سے بھی جس رات کو حج افضل قرار دیا, وہ رات پائیں گے, عبادت کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ مینا میں قربانی کریں گے, جمرات پہ کنکریاں ماریں گے. سب اس تمام تر چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے لوگ خانہ کعبہ کو جا رہے ہیں, مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں, اور حج کے ایام میں امام مکہ مکرمہ سے کربلا کو جا رہے ہیں. اللہ, یعنی دنیا فرض ادا کرنے کے لیے مکہ آ رہی ہے, اور مکے والا, مکے کا سردار, مدینے کا سردار, ان کے نواسے حج کے ایام میں مکہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہے ہیں. ایک فرض خانہ کعبہ کا حج ہے, اور ایک فرض دین متین کی خدمت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد, افضل جہاد, سرکار نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا. سرکار کیا فرمایا یہ افضل جہاد ہے, اور امام عالی مقام وہی کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے کربلا روانہ ہوا. آپ نے ہمارے قاری صاحب سے ماشاءاللہ تمام تر باتیں سنی ہیں, ہے نا. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ خالی مدینے سے مکہ 2 دن گزر جائیں گے, مکہ سے کربلا 2 دن گزر جائیں گے, بلکہ 3 دن گزر جائیں گے. تو 2 2 4 اور 3 کتنے ہو گئے بھائی؟ 7 دن تو آپ کے خالی مدینہ سے کربلا آنے میں ہو جائیں گا. اب میں وہی شروع کر دوں تو 7 گھنٹے ہی لگ جائیں گے میرے, ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب کہ آپ نے سنا ہے, بس سرسری طور پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کربلا میں آئے, کس لیے آئے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے, لوگ جان جائیں کہ حق کن کے ساتھ ہے اور کون حق کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے جب حضرت حر نے آپ کو گھیر لیا تھا تو امام عالی مقام نے کہا کہ حر تم اپنی نماز پڑھو, نماز پڑھتے ہیں. حضرت حر نے کہا حضور کیا بات کر رہے ہیں, کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اگر مسلمان ہوں تو آپ ہمارے امام ہیں, آپ نواسے رسول ہیں, میں آپ کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حضور آپ امام بن جائیں, ہم مقتدی ہیں آپ کے. سبحان اللہ. امام عالی مقام کو جنہوں نے پہچانا انہوں نے پیشوا مانا, جنہوں نے جانا انہوں نے امام مانا, اور جو جان کر کے انجان بنے وہی انہی کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا, اور دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور قیامت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے, ہے نا. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں حق کی ترویج و اشاعت کے لیے. اللہ, بڑی عجیب بات ہے, سوچنے والی. کہا تھا امام اے حسین اتنا کرو ہاتھ دے دو. کیا کرو؟ ہاتھ دے دو. امام نے کہا میں سر دوں گا. یہی نا, انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ہاتھ دو. امام نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا, سر دوں گا. دینا کون سا آسان ہے؟ ہاتھ دینا آسان ہے کہ سر دینا آسان ہے؟ تو جب ہاتھ دینا آسان تھا تو امام نے ہاتھ کیوں نہیں دیا, سر کیوں دیا؟ جان بچانا فرض ہے نا.
فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بولے اللہ تو جان بتنا فرض ہے، فرض ہے نا؟ تو فرض کو ادا کیوں نہیں کیا امام نے؟ فرض کو امام نے ادا کیوں نہیں کیا؟ جان کیوں نہیں بچائی؟ اور جان صرف اپنی نہیں تھی، اپنے بچوں کی تھی، قبیلے والوں کی تھی، صحابہ کی تھی، اہل بیت کی تھی، چاہنے والوں کی تھی، حواریین کی تھی، دانشاروں کی تھی۔ اگر ایک ہاتھ دے دیتے 72 جانیں بچ جاتی، ایک ہاتھ دے دیتے بہت سارے لوگ بچ جاتے، مگر ہاتھ نہیں دیا، سب کے سب کو کٹا دیا۔ وجہ کیا؟ یہی چیز ہمارے نوجوانوں کے بھیجے میں گھسانی ہے۔ نوجوانوں، تم یہ اپنی جوانی پر جو ناز کرتے ہو نا، یہ میرے حسین کا صدقہ ہے۔ یہ کن کا صدقہ؟ تشریف لائیے، کرسی لائے، ہمارے بڑے حضرت آگئے ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ابھی دیکھیں 36 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی تقریر ہماری شروع نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تو بس سمجھئے کہ بس اوپر تیر رہے ہیں، ابھی تو اندر جانا باقی ہے نہیں۔ دیکھیں ہمارے عمران بھائی 2 گھنٹہ بول رہے ہیں، ارے بول رہے کیا؟ اچھی بات ہے، آپ کے محلے والوں کو آپ نے حقیقت میں سعید بنا دیا، سبحان اللہ۔ شقیوں کی فہرست سے نکال کر سعیدوں کی فہرست بنا دیا آپ نے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی چیز ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ جب ایک ہاتھ دے کر کے اتنے لوگوں کی جان بچ سکتی تھی تو امام نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ اس کا کبھی آپ نے ریزن پوچھا کسی عالم سے؟ سوال کیا؟ یہاں تو سوال کرنے کی بڑی کھجلی ہوتی ہے نا، سوال بہت کرتے ہیں۔ اس کے بارے کبھی سوال کیا کہ حضرت جب ہاتھ دے کر کے بچ سکتا تھا، جانیں بچ سکتی تھی، تو پھر ہاتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ جانیں کیوں قربان کی گئی؟ دراصل یہ ہے کہ اس وقت جس پوزیشن میں، جس سچویشن میں امام تھے، امام صرف امام نہیں تھے بلکہ امام دین کی پناہ تھے، مکمل دین تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کہ جو دین کے لیے کام کرتا ہے، دین کی پہچان بن جاتا ہے، تو سمجھو کہ دین اس کے اندر سما جاتا ہے، وہ مکمل دین ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام اگر اپنا ہاتھ دے دیتے تو آج ایرا گہرا دتو کھیرا کہتا، ہاتھ دے دو بھائی، وہابیوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو بھائی، قادیانوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو بھائی، مرتدوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو بھائی۔ ہاتھ دینا آسان ہو جاتا، اور جیسے ہی ہاتھ گیا ایمان جاتا۔ امام نے کہا میرے گنبے قبیلے والے کٹ جائے گوارا ہے، لیکن شریعت میں مداخلت ہو یہ امام کو قطعاً گوارا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے سر کو کٹا دیا۔ وہ اپنے ایک شعر سنا ہے بارہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اب اس شعر بھی بڑی چل رہی بحث حضرت، اس شعر بھی بڑی بحث چل رہی ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ فلاں وہ اس کا ہے، کسی نے کہا کہ وہ ایران کے ایک شاعر کا ہے، نہ جانے کا کس کا بھی ہو۔ حضور تعالی شریعہ کا فتویٰ ہے کہ اس میں پڑھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ ہاں، آخری اس کے جو شعر ہیں اس پہ بحث چل رہی ہے، مگر فرمایا گیا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگرچہ یہ اشعار جو ہے حضور غریب نواز کے نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کی بنائے لائدہ است حسین۔ تو امام عالی مقام نے سر کٹا دیا، مگر ہاتھ
کس لیے؟ آپ کے اور ہمارے ایمان کی تحفظ کے لیے، ہمارے لیے۔ جو کل تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے، جو آج ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، جو کل آئیں گے وہ کہیں گے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ امام نے جو کام کیا ہے وہ کام صرف اس دور کے نہیں ہے بلکہ وہ ہر دور کے لیے ہے۔ وہ کام جو ہے ہر دور کے لیے ہے، اور ہر دور کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا امام نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے۔ امام نے جو کام کیا ہے وہ کن کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی سرزمین پر آئے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے آپ کے پیدائش سے ہی آپ کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی، چاہے وہ حضرت ام فضل کے حوالے سے ہو جو سرکار کی چچی تھی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی، یا پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حوالے سے، یا پھر حضرت علی کے مرتضیٰ کے جنگ صفین کا واقعہ ہو۔ آپ نے سنا ہے جنگ صفین کا واقعہ؟ جب حضرت علی کے مرتضیٰ جنگ صفین سے جنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے تو نہر فرات کے قریب اپنے گھوڑوں کو بٹھا دیا، لوگوں سے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ سے دکھ کی مصیبت کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور اسے ماریا کہتے ہیں، کوئی دوسرا نام، کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا علی مرتضیٰ کے آنکھوں سے اس قدر آنکھوں پر سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں شہیدوں کے خون بہیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں شہیدوں کے کجاوے اتریں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر شہید کے گھوڑے جو ہے زخمی ہوں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں اہل بیت اطہار کو پانی کے بغیر تڑپایا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر زینب کے سر سے چادر کو کھینچا جائے گا۔ امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر اہل بیت اطہار اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی رضا کے خاطر پیش فرمائے۔ تو امام عالی مقام جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل چکی۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ بہت تھوڑا آہستہ بول رہے، کچھ سمجھ میں آ رہی نا؟ ارے بھائی ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو آئے ہیں نا وہ میرے کہنے پہ نہیں آئے ہیں، کسی کہنے پہ نہیں آئے ہیں، حسین اعظم بلائے ہیں تو آپ آئے ہیں۔ اور وہ سخی لوگ تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے سخاوت کے حوالے سے، قرآن میں ان کا ذکر ہے درود کے حوالے سے، قرآن میں ان کا ذکر ہے شہادت کے حوالے سے، قرآن میں ان کا ذکر ہے پاکی کے حوالے سے۔ سخی لوگ تھے، تو سخیوں کی محفل میں بیٹھے ذرا بولے، کم سے کم آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں میں، آپ زبان سے بولے تو لگے کہ واقعی آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، قریب من الرسول، قریب من الجنت و بعید من النار۔ آقا فرماتے ہیں سخی اللہ سے قریب ہے، رسول سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بعید من الرسول، بعید من الجنت و قریب من النار۔ اور بخیل اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ تو آپ سخیوں کی محفل میں آئے ہیں، ہے نا؟ سخی لوگوں کی محفل میں آئے ہیں۔ ایک بات اور یاد آگئی، سخی کا بول دوں کیسے سخی دے؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، تینوں حسن حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو ہیں وہ امام حسین کے بہنوی یعنی بھائی جان ہیں، حضرت زینب کے شوہر۔ کن کے شوہر؟ حضرت زینب کے شوہر، آون و محمد کے ابا حضرت عبداللہ بن جعفر۔ تینوں حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں۔
اب حج کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے ابھی تو نہیں ہے کہ فلائٹ سے سرر سے پہنچ گئے 5 گھنٹے میں. امام حسین 25 حج پیدل کیے ہیں. سبحان اللہ. ہاں 25 حج امام علی مقام نے جو ہے پیدل فرمایا ہے. اب تینوں حج کے لیے جا رہے ہیں تو جس اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا وہ اونٹ کہیں گم ہو گیا, کہیں چلا گیا, بھاگ گیا, اونٹ گم ہو گیا. اب چل رہے ہیں, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے. دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا نظر آیا. تینوں قریب گئے, دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی. کہا مائی کچھ کھانے کو ہے, کچھ پینے کو ہے؟ تو کہا کہ یہ بکری ہے, اسے دھو لو, دودھ پی لو. کہا ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دھویا اسے, دودھ پی لیے. کہا مائی کچھ کھانے کو بھی ہے, بھوک بھی لگی ہے. کہا اسی کا بچہ ہے, اسے ذبح کر لو, بھون کے کھا لو. ذبح کیا, بچے کو بھونا, تینوں کھا لیے. اور دعا کرنے کے بعد کہے مائی ہم لوگ مدینے والے ہیں, ہم لوگ مدینے والے ہیں, کبھی مدینے آنا اگر ہوا تو ہم سے ضرور ملنا. کبھی مدینے آنا ہوا تو ہم سے ضرور ملنا. اور کہہ کر کے تینوں چلے گئے. سفر آگے شروع ہو گیا. اب اس بوڑھی عورت کا شوہر آیا گھر کو. عورت نے سارا قصہ بیان کی. وہ بول رہے کیا کر دی تو نے, جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان کون تھا, کیا تھا, کس کو بھی بکری کا دودھ پلا دی, کس کو بھی بکری کا بچہ کھلا دی, کون لوگ تھے, کب ملاقات ہو, کیا بدلا, کیا سلا دیں گے وہ لوگ. اور جان دو جو ہوا مہمان نواز تھے. عرب والے جو ہوتے ہیں وہ مہمان نواز ہوتے, بڑے مہمان نواز تھے. جو ہو گیا وہ جان دو, مطلب بھوکے ہیں گوارا مگر مہمانوں کھلا رہے. سبحان اللہ. جو ہو گیا. اب غربت چھا گئی بہت زیادہ, کھانے کو کچھ نہیں. دونوں بوڑھا بوڑھی پریشان مدینے آ گئے. سبحان اللہ. کہاں آ گئے؟ مدینے آ گئے. اور اونٹ کی منگنیاں, اونٹ جو حق دیتا ہے نا, لیت منگنیاں, اسے جو ہے جمع کر کے اس کو بیچ کر کے جو ہے خرد و نوش کی چیزیں خریدنے لگے. اتفاق سے امام حسن کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑ گئی. امام حسن کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑ گئی. جیسے ہی نظر پڑی آپ نے بلایا, او اماں ادھر آؤ. وہ بوڑھی عورت آئی. کہا اماں ہم کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں پہچانتی. پہچانتی ہو؟ کہا نہیں پہچانتی. میں وہ ہوں جو ایک بار تمہارے گھر مہمان آیا تھا, مہمان ہوا تھا. تم نے اپنی بکری کا دودھ پلایا تھا, بکری کا بچہ کھلایا تھا. وہ بوڑھے نے ہاں صحیح یاد آیا. کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ کہا کیا کروں, غریبی ہے, بھوک اور پیاس اور افلاس کا عالم ہے, بس اونٹ کی منگنیاں چن چن کے بیچ رہے ہیں, جو ملتا ہے اس سے پیٹ بھر رہے ہیں. حضرت امام حسن نے کہا رک جاؤ. اپنے خادم کو بلایا, ادھر آؤ, 1000 بکریاں اس بوڑھی عورت کو دے دو. کتنی بکریاں؟ 1000 بکریاں اس بوڑھی عورت کو دے دو, اور 1000 دینار اس بوڑھی عورت کو دے دو. یہ ہے سخی گھرانہ. سبحان اللہ. 1000 بکریاں اور 1000 دینار بوڑھی عورت کو دے دو. دے دیا گیا. کہا اماں ایک کام کرو, میرے بھائی حسین کے پاس چلے جاؤ, میرے بھائی حسین کے پاس چلے جاؤ. اب گئی حسین اعظم کی بارگاہ میں خادم کے ساتھ. حسین نے کہا کہ میرے بھائی نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں 1000 دینار. خادم سے کہا 1000 بکریاں دے دو, 1000 دینار دے دو. کتنی ہو گئی؟ 2000 بکریاں 2000 دینار ہو گئی. امام حسین نے کہا جاؤ ان کو لے کر کے عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس. سفر میں تینوں تھے نا, تینوں تھے سفر میں نا, حسن, حسین, عبداللہ بن جعفر طیار. لے کر کے جاؤ جعفر طیار عبداللہ بن جعفر کی بارگاہ میں. اب خادم لے کر کے گیا. جو بہنوی ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا مضبوط ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں پہلے سارے لوگ کیا دے رہے, پھر ہم دیں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ پوچھا کیا دیا انہوں نے؟ کہا دونوں نے 1000 بکریاں 1000 دینار. کہا میری طرف سے 2000 بکریاں 2000 دینار. میری طرف سے 2000 بکریاں
2000 دینار اس بوڑھی عورت کو مل گئے کتنے؟ 4000 بکریاں، 4000 دینار. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی، ان سے کوئی محبت کرے یا اچھا سلوک کرے تو یہ ان کے سلوک کا، حسن کا بہتر سے بہتر معاوضہ دیتے ہیں. اور اتنا دیتے ہیں کہ جو بوڑھی عورت اونٹ کی مینگنیاں بیچ کر کے زندگی گزار رہی تھی وہ 4000 دینار کی مالکہ ہو گئی. سبحان اللہ. 4000 بکریوں کی مالکہ ہو گئی. سبحان اللہ. یہ اہل بیت رسول اللہ ہیں. ان کی بارگاہ میں اگر کوئی پرایا آئے تو اتنا ملے، اپنا آئے تو کتنا دیں گے. سبحان اللہ. اب آپ ایسوں کی محفل میں آئے، سخی لوگوں کی محفل میں آئے. اور پھر میں نے پہلے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ کہتے ہیں اہل بیت کی محفل میں چند لمحوں کا بیٹھ جانا، آل رسول کی خدمت میں چند لمحوں کا بیٹھ جانا، فرمایا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو ایسوں کی محفل میں آئے تو کم سے کم لگے کہ آئے ہیں آپ لوگ. ماشاءاللہ مجھے پتا چلے کہ بہت دن کے بعد سعید پورہ والوں سے اچھے سے ملاقات ہو رہی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ یزیدیوں کے خطوط پہ خطوط آئے، اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا اور لکھا اے لوگوں، اے کوفہ والوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ جو بتائے گا اس پہ عمل کرنا اور جو یہ لکھے گا میں اس پہ عمل کروں گا. اللہ اکبر. یعنی امام علی مقام کو اپنے بھائی پر کتنا بھروسہ تھا. اللہ. امام مسلم کربلا گئے، کوفہ گئے اور پھر آپ نے سنا کیا کیا حرکات اور کیا کیا خرافات وہاں پر ان لوگوں نے مچایا اور کس طریقے سے آپ کو اور آپ کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا. امام مسلم نے خط لکھ دیا کہ حضور ماحول بڑا اچھا ہے، اس لیے جب گئے تھے تو پرتپاک طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا. ایک دن میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام کے نام سے بیعت کر رہے تھے. اللہ. تو امام مسلم کو تو بظاہر لگا کہ بھائی اتنے لوگ اب ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو چلو امام حسین کو بلا لیتے ہیں. مرضی مولا از ہما اولا. اللہ کی مرضی کیا کسی کی نہیں چلتی، مقدر میں جو تھا وہ ہونا ہے نا. وہ شاعر نے کہا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہماں بلا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. جو مقدر میں ہونا تھا وہ. خط لکھ دیا گیا، امام علی مقام نکلے، حر سے ملاقات ہوئی، کوفہ آنے نہیں دیا، کربلا کی طرف موڑ دیا. کربلا پہنچے، کہا کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے. امام علی مقام نے کہا اونٹوں کو بٹھا دو، کجابے اتار دو، خیمے لگا دو، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. آپ نے سنا 7 تاریخ کو آپ اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا. ہمارے یہاں اگر ایک دن پانی نہ آئے تو حالت خراب ہے. پینے کا ٹینشن، نہانے کا ٹینشن ہے، تمام تر باتیں. 3 دن سے پانی بند ہے. وہ پانی جسے جانور پی رہے ہیں، چرند پی رہے ہیں، درند پی رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، جانور لوٹ رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، مگر رسول کی آل پر پانی بند ہے. شاعر نے کہا حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر، حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، انسان پیے، جانور پیے، سب شتر پیے. اور پانی جانور پیے تو منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے. اللہ. سب پانی پی رہے ہیں، بند ہے پانی تو فاطمہ کے لال پر ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ پانی برساتا ہے
آلے نبی کے طفیل، اللہ سبزیاں اگاتا ہے سیدوں کے طفیل، اللہ میں برساتا ہے سیدوں کے طفیل۔ خود عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے سر پہ بال اگائے ہیں، اے حسین آپ کے طفیل، جن کے طفیل پانی برسے، جن کے طفیل سبزیاں اگے، جن کے طفیل اللہ کرم کی بارشیں برسائے، رزق عطا کرے، انہی نفوس قدسیہ پر پانی بند ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ پانی بند ہے مگر یہ نہیں کہہ رہے مولا پانی دے دے۔ جن کے لیے جنت سے کھانے آئے، جن کے لیے جنت سے جوڑے آئے، جن کے لیے جنت سے جبرائیل آ کر کے جھولا جھلائے، جن کے لیے جنتی چیزیں آ رہی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا پانی کے چند قطرے ٹپکا دے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور سرکار نے بھی نہیں کہا کہ اللہ حسین کو بچا لے، سرکار نے دعا کی تو یہ دعا کی مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ اللہ 7 محرم الحرام سے پانی بند۔ اب عالم یہ کہ 9 کی شام آتی ہے، دن گزر رہے ہیں، 9 کا دن گزرتا ہے، 10 کی شام آتی ہے۔ امام عالی مقام نے دیکھ لیا کہ اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا یا تو ہاتھ پر ہاتھ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ لوگوں سنو، میں جانتا ہوں میرے ساتھیوں سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں کوئی کسی کا ہمدرد کوئی ساتھی نہیں، تم میرے بڑے معاون و مددگار ہو، مگر یہ لوگ جان کے پیاسے ہیں تو میرے ہیں، یہ لوگ اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں تو مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ۔ حد تو یہ ہے کہ آپ نے چراغ بجھا دی تاکہ لوگ کو جانے میں شرم محسوس نہ ہو، اجالے میں جائیں گے تو چہرہ دکھے گا۔ امام عالی مقام کتنے حلیم الطبع ہے، اللہ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا کہ سب چلے گئے ہوں گے، جب چراغ روشن کیا تو سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے۔ اللہ امام عالی مقام نے کہا کہ میں نے جانے کے لیے کہا تھا۔ حبیب بن مظاہر کھڑے ہو گئے، انس الکاہلی کھڑے ہو گئے، زہیر بن قین بجلی کھڑے ہو گئے، اولاد عقیل کھڑے ہو گئے، اولاد مسلم کھڑے ہو گئے۔ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر آپ کو ہم یہاں چھوڑ کر چلے جائیں، دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ تو سرکار پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو چھوڑ کر آئے تو کیا جواب دیں؟ ہمیں مرنا گوارا ہے لیکن آپ کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ زہیر بن قین نے کہا تھا کہ حضور میں تو چاہتا ہوں کہ میں 100 مرتبہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس طریقے سے 100 مرتبہ ہو اور 100 مرتبہ آپ کے جان کو قربان کر دوں، اس طریقے سے 100 مرتبہ جان قربان کرنا گوارا ہے لیکن آپ کو چھوڑ کر جانا گوارا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شوق شہادت تھی ان کے سینوں میں، کیا محبت تھی ان کے سینوں میں۔ جب سب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے تو امام عالی مقام نے بھی تحفہ دیا، سبحان اللہ۔ تحفہ یہ دیا، امام عالی مقام نے کہا اے لوگوں سنو، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ جب سب آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو امام حسین نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنت نظر آ رہا ہے اور جنت میں ہمارا محل نظر آ رہا ہے۔ امام عالی مقام ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، ابھی سر کٹے نہیں ہے،
مگر اس سے پہلے جو سر کٹانا چاہتے ہیں ان کی جنت میں جو محل ہے یہی بیٹھے بیٹھے امام عالی مقام کربلا کی سرزمین سے جنتی محل دکھا دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ امام عالی مقام کی شان ہے. سبحان اللہ. اب 10ویں کا وہ بھیانک دن، وہ خون والا سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر جنگ کا نعرہ بجتا ہے. میں بڑی مختصر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت بھی 11 بج گئے. جنگ کا نعرہ بجا اور پھر عالم یہ کہ ابن سعد نے سب سے پہلے تیر چلائی اور کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ نبی کی آل پر سب سے پہلا تیر چلانے والا میں. اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اسی کربلا کی سرزمین پر ایک اور شخص تھا جن کا نام تھا ہاشم بن عتبہ. یہ ابن سعد کا چچا زاد بھائی تھا. ابن سعد جو ہے اصل نام اس کا عمرو تھا، عمرو بن سعد. سعد جو ہے وہ جلیل القدر صحابی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا بیٹا آج کربلا میں حسین اعظم سے لڑنے آیا ہے. اور ہاشم جو ہیں، ہاشم بن عتبہ بن وقاص، ہاشم جو ہیں عتبہ کے بیٹے ہیں. اور عتبہ وہ ہیں جنہوں نے احد کی سرزمین پر سرکار کے اوپر پتھر برسائے تھے جس سے سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یعنی جو جہنم کی راہ پر چلنے والا تھا اس کا بیٹا میدان کربلا میں جنت کے راستے کا مسافر بنا ہوا ہے، اور جو جنتی ہے اس کا بیٹا جہنم کے راستے کا مسافر بنا ہوا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. ابن سعد نے کہا لوگوں گوار اور سب سے پہلا تیر میں نے چلایا. جنگ کا نعرہ بجا. جب تک جانثاران اہل بیت رہے کسی بھی اہل بیت کے فرد کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہ دی. چاہے وہ عمیر بن کلبی ہو، وہب بن عبداللہ کلبی ہو، زہیر بن قین بجلی ہو، چاہے حبیب بن مظاہر ہو، چاہے انس الکاہلی ہو، چاہے دیگر ہو، ہاشم جو بھی ہو. جب تک جانثاران اہل بیت رہے کسی کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں ملی. لیکن جب جانثاروں کی شہادت ہو چکی تو پھر اب ہاشمی شیروں کی باری آتی ہے. اللہ کبھی آؤن محمد چاہتے ہیں خاک و خون میں تڑپتے ہیں، کبھی اولاد عقیل جاتے ہیں خاک و خون میں تڑپتے ہیں، کبھی اولاد مسلم جاتے ہیں، کبھی عبداللہ بن حسن جاتے ہیں خاک و خون میں تڑپتے ہیں، کبھی امام قاسم جاتے ہیں خاک و خون میں تڑپتے ہیں. ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب امام قاسم کی شہادت ہو چکی تو عباس علم بردار کھڑا اور کھڑے ہو کر کہا اے بھائی جان مجھے اجازت دے دیجیے. سیدہ سکینہ کی پیاس اب دیکھی نہیں جاتی. سکینہ کو سکینہ کہا گیا، سیدہ سکینہ کو ہم لوگ سکینہ کہتے ہیں، اصل لفظ عربی میں سکینہ ہے. تو ہم لوگ عام فہم میں اس کو سکینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو لفظ ہے وہ ہے سیدہ سکینہ. سکینہ سکینہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی نام ہے. مطلب عباس علم بردار کہتے ہیں بھائی جان اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، سکینہ کی تڑپ اب دیکھی نہیں جاتی. 3 دن سے بچے پیاسے ہیں. اللہ اکبر. 3 دن ہو گئے پانی کا ایک قطرہ بچے کے حلقوم پر نہیں گیا. اے بھائی جان سکینہ بار بار کہتے چچا جان پیاس لگی ہے. چچا کو اپنے بھتیجوں سے بھتیجیوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے. اور پھر رسول کے خاندان والے
حسین کی بیٹی ہو. آپ جانتے ہیں حضرت عباس کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ، علی کے بیٹے ہیں. یہ اور بات ہے کہ فاطمہ کی کوکھ سے یا گود میں نہیں پرورش پائی، مگر ہیں علی کے بیٹے. ماں الگ ہے، باپ ایک ہے. حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آئے، آخری وقت، تو آپ روٹی اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہیں، پانی گرم کر رہی ہے، حسنین کریمین کو نہلا رہی ہے. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، آج معمول کے خلاف کام کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے کہ اے علی، میرے انتقال کے بعد میرے بچوں کا کون سہارا ہوگا؟ میرے وصال کے بعد میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ جب تک میں ہوں آج روٹی پکا کر، آج نہلا کر کھانا کھلا دیتا. حضرت فاطمہ کہتی ہے علی میرے بعد شادی کرو گے نا؟ شادی کرنا یہ تو میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. سبحان اللہ. کہ سرکار نے فرمایا کہ علی ایک انسان کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب تک تمہاری نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے تمہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک فاطمہ رہی علی کے مرتضیٰ نے دوسری شادی نہیں کی. کیوں؟ فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو حضور کو تکلیف ہوگی. حضور کو کتنی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے. حضرت علی سے فاطمہ کہتی ہے اے علی میرے بعد شادی کرو گے نا؟ شادی کرنا، مگر اے علی شادی کرنا تو جو بہادر عورت ہو اس سے شادی کرنا، جو بہادر عورت ہو اس سے شادی کرنا. علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ شادی مال کے بنا پر، حسب و نسب کے بنا پر، خوبصورتی کے بنا پر کی جاتی ہے، تم کہتی ہو بہادر عورت سے شادی کرنا. فاطمہ کہتی ہے جب تم بہادر عورت سے شادی کرو تو جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی بہادر ہوں گے، اور جب بہادر بچے پیدا ہوں گے تو میدان کربلا میں میرے حسین پر اپنے جان قربان کریں گے. حضرت علی جب شادی کیے، حضرت عباس کی امی اتفاق سے ان کا بھی نام فاطمہ ہے، ان کا بھی نام فاطمہ ہے، مگر ام بنین ان کا لقب ہے. کیا ہے؟ بنین کہتے بیٹے، بیٹے. ام کے معنی ماں، بیٹوں کی ماں. حضرت فاطمہ کی دعا کی برکت کہ ام بنین کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے. اب بہادر عورت سے شادی ہوئی تھی علی کی، بیٹے پیدا ہوئے بہادر. کون پیدا ہوئے؟ عباس پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کون پیدا ہوئے؟ دیر تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، کون پیدا ہوئے؟ عباس پیدا ہوئے. عباس کی طاقت، قوت، اتنی طاقت کہ عباس کہتے ہی شیر کو ہے. اتنی طاقت، اتنی قوت، اور وہ ہیکل، وہ جسم و جسمانیت کہ آپ اونٹ کے کجاوے کو ایسے ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے. اونٹ کا کجاوا ہے نا، اوپر کا حصہ جو ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے. امام عالی مقام کے ساتھ جب چلتے تھے تو بالکل جھک جھک کے چلا کرتے تھے، اور کبھی امام عالی مقام کو حسین کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو نواز رسول یا آقا کہہ کے پکارا. سبحان اللہ. اتنی قدر و منزلت حسین کی. عباس علم بردار وہ قوی ہیکل ہے. سبحان اللہ. آج میدان کارزار میں وہ عباس جو علمدار ہیں حسین کے، اب وہ میدان کارزار میں جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں. اللہ. امام عالی مقام سے کہتے ہیں بھائی جان بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، سکینہ کی طرف دیکھی نہیں جاتی. ہمارا دل جب ہمارے بچے بھوکے ہوں تو ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. بھائی صاحب بڑا پریشان ہوں، میری بیٹی تڑپ رہی ہے، بھوک سے 2 دن سے کچھ کھائے نہیں. آپ دیکھیں لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر وہ نبی کا گھرانہ ہے. اللہ اکبر. 3 دن سے سکینہ پیاسی ہے، پیاس کی طلب سے چاہ بلب ہو رہی ہے، مگر سکینہ کی طلب کے آگے امام عالی مقام نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا یزیدیوں سے. اللہ اکبر. عباس علم بردار کہتے ہیں بھائی جان اب سکینہ کی طرف دیکھی نہیں جاتی، مجھے جانے دیا. امام عالی مقام نے اجازت دے دی.
عباس علم بردار اللہ مشکیزہ لیتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف نکلتے ہیں۔ وہ قوی ہے، وہ جسم و جسمانیت والا، وہ خوبصورت نوجوان کس کی بساط کے سامنے آئے، اور جب سامنے آئے تو یوں لگا جیسے گاجر مولی کو کاٹ کر کے بکھیر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے سروں کے دھروں کی گھنٹیاں ہو دی۔ کاٹتے کاٹتے امام عباس علم بردار جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو مسکیجے پر پانی بھرتے ہیں، مسکیجے کو پانی سے پر کرتے ہیں اور گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑے پانی پانی، خود بھی چلو میں پانی اٹھاتے، یاد آتی ہے سیدہ سکینہ کی، سیدہ سکینہ پیاسی رہے میں پانی پی لوں، اللہ پانی کو گرا دیتا ہے، گھوڑے سے کہتے گھوڑے تو پانی پی لے، گھوڑا زبان حال سے کہتا حضور نبی کے آل والے پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے نے بھی پانی پی، ایڑ لگائی، لگام کھینچا، عباس مشکلہ کو لے کر کے لوٹے۔ تاریخ میں بتاتی ہے سعد لشکریوں اگر پانی کی ایک قطرے بھی اگر پہنچ گئے خیمے حسین تک تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، عباس علم بردار تلوار چلا رہے، تلوار چلا رہے، حال یہ کسی بدبخت نے پیچھے سے تلوار مارا، ہاتھ کٹ گیا، آپ نے مشکیجے کو دوسرے ہاتھ پر رکھ لیا، ایک ہی ہاتھ پر مشکیجہ ہے اور ایک ہی ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ کے شیروں کی شان ہی تلوار چلا رہے ہیں، مشکیجہ بھی ہاتھ میں ہے، اتفاق سے دوسری تلوار کسی نے ماری، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، بازو دونوں کٹ گئے۔ اللہ مشکیجے کو دانت میں دبا لیتا، کسی طریقے سے پانی خیمے حسین تک پہنچا، کسی طریقے سے پانی رسول کے کھلانے والوں تک پہنچا، گھوڑے کو پاؤں سے ایڑ لگاتے ہیں آگے بڑھنے، کسی بدبخت نے اس انداز سے تیر چلایا کہ تیر اس مشکیجے پر لگا، پانی پورا بھر گیا، تلواروں کی بارش تھی، گویا اس میں لگ رہا تھا ایک خمبہ پیٹ میں گڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے لوگ نشانہ باندھ باندھ کر تیر مار رہے ہیں۔ عباس علم بردار کا پورا وجود چکنا چور ہو کر پکارے، یا اخاہ ادرکنی، اے بھائی جان میری خبر کیجیے، اے میرے بھائی میری خبر کیجیے۔ اپنے بھائی کے دلسوز آواز کو سن کر امام میدان کارزار میں آتے ہیں، بھائی کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر کے خیمے میں لاتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ عباس علم بردار کے لاش کو اٹھائے ہوئے تھے تو پاؤں آپ کا زمین پر گھسٹتے تھے، اتنے لہیم صحیح لمبے تھے۔ جب عباس علم بردار کے لاشے کو لائے تو امام عالی مقام نے کہا بھائی جان، اے بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی، اللہ اتنی تکلیف، اتنی مشکلیں، اتنا سارا کا سارا کچھ ہمارے لیے، قربانیاں ہمارے لیے، مگر آج ہم ایسی قوم ہے ان کی قربانیوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انہی کے نام سے ڈھول تاشے ڈیجوں میں آج اپنا وقت دے رہے ہیں، جن کے نام کے آگے شہید کا ذکر ہے اور جن کے نام کی برکت سے آج ہماری گھر کی تمام تر چیزیں یا ہماری وجود کی تمام تر چیزیں بالکل بیلنس کے ساتھ گزر رہی ہے۔ انہی کے نام لیوا آج انہی کے نام پر خرافات مچا رہے ہیں۔ عباس علم بردار شہید ہوئے، علی اکبر آ کر کھڑے ہوئے، ابا جان مجھے جانے کے آتے ہیں، اللہ 18 سال کا بیٹا ہے، 18 سالہ نوجوان حضرت امام علی اکبر ہے۔ اللہ بچے کی ضد ہوتی ہے تو باپ پوری کرتے ہیں، جو بھی ضد ہو باپ پوری کر دیتے ہیں، بڑے ناز سے بچوں کو پالا جاتا ہے، مگر آج علی اکبر
اپنے باپ سے اگر ہدایت طلب کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو دنیاوی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اپنے باپ سے خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اے ابا جان، میرے بھائی گئے، میرے چچا گئے، میرے رشتہ دار گئے، مجھے بھی خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا وہ کون سا باپ ہوگا جو اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر کے اس لیے میدان بھیجے تاکہ تمام تر اشقیاء اپنے تیروں کا نشانہ میرے بیٹے کو بنا۔ دنیا میں وہ کون سا باپ ہوگا مگر وہ ذات امام علی مقام کی ذات ہے۔ اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، دولہا بناتے ہیں، سر پر امامہ باندھتے ہیں، تلوار اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عزم کو قبول فرمائے۔ حضرت علی اکبر آخری سلام کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں۔ جب میدان کارزار میں آئے اور 18 سال کے نوجوان کو ظالموں نے دیکھا، ان کے دل دہل گئے۔ اللہ، یہ خوبصورت بچہ ایسا لگ رہا جیسے آج چاند مدینے کا کربلا میں طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ، ایسا لگ رہا تھا کہ آج چاند سورج اس چہرے سے خیرات طلب کر رہے ہیں۔ ایسا خوبصورت بچہ۔ پوچھا تم کون ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں کہ میں حسین بن علی کا شہزادہ علی اکبر۔ اور جانتے ہیں حضرت علی اکبر میرے حضور کے بہت زیادہ مشابہ تھا، چہرے کی شکل و شباہت حضور سے اتنی ملتی جلتی کہ فرمایا گیا کہ اگر کبھی صحابہ سرکار کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، انہیں قرار آ جاتا تھا۔ اللہ، آج وہ ہم شبیہ مصطفیٰ کربلا کی سرزمین پر نمودار ہوا ہے۔ علی اکبر کہتے حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ کس میں سکت ہے کہ مقابلے کے لیے آئے؟ کوئی نہ آیا۔ آپ خود گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اشقیاء میں گھس جاتے ہیں، جدھر چلے جاتے ہیں صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جدھر چلے جاتے ہیں اپنے آپ لوگوں کے سر کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ وہ جوانی کا عالم اور وہ جوش اور ہو کیوں نہ جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو، ان کی شان پہ ڈالی ہوئی، جدھر گزر جا رہے صفوں کا صفایا کرتے رہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ ابا جان پانی، ابا جان پانی، ابا اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں ان سب کو میں تہہ تیغ کر دوں۔ امام علی مقام کے پاس کہاں ہے پانی جو بیٹے کو پانی دے؟ ایک روایت میں کہ اپنی انگوٹھی نکالی اور بیٹے کو دیا، کہ بیٹا سے چوس لو تسکین ملے گی۔ اللہ اکبر، انگوٹھی کو چوسا اپنے باپ کو، تسکین ملی، گھوڑے کو دوڑایا، المیدان السلام کے میدان کارزار۔ لڑائی ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیر چل رہی ہے، تلواریں چلائی جا رہی ہیں، چاروں طرف سے نیزے بھالے جو بھی آلات حرب تھا تمام تر چیزیں اپنائی جا رہی ہیں، اور مدینے کا ایک مظلوم مسافر تنے طرح میدان کارزار میں 22,000 اشقیاء سے لڑ رہا ہے۔ ایک طرف ایک 18 سال کا نوجوان اور ایک طرف 22,000 کا لشکر، تنے طرح مرد مجاہد 22,000 کا لشکر سے لڑ رہا ہے۔ القصہ مختصر یہ، کسی نے نیزہ مارا تو وہ نیزہ امام علی اکبر کے سینے پہ پیوستہ ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے، پکارا یا ابا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر کیجیے۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا خاک و خون میں تڑپا رہا ہے، خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہو۔ کہا بیٹا کیا حال ہے؟ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، کہا ابا جان یہ سینے میں میرے نیزہ چبھا ہے،
بڑی تکلیف ہوتی، اسے نکالتی اللہ بیٹے کے سینے پہ دل پہ نیزہ چبھا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے ماں جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اسے سینے سے نکال دیجیے۔ امام عالی مقام نے پورے زور کے ساتھ جب سینے کو نکالا تو یوں لگ رہا تھا جیسے علی اکبر کا کلیجہ نیزے کے انی میں چپ کر کے باہر نکالا۔ اس قدر تکلیف، جب نیزہ باہر آیا تو خون کا فوارہ بھی اگلا۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور علی اکبر کے دل مبارک سے خون کا فوارہ ابھرا۔ اللہ اکبر، جب خون کا فوارہ باہر نکلا امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، علی اکبر نے اپنے باپ کو دیکھا، مسکرا دیا اور روح کف سے مسری سے پرواز کر گئی۔ باپ اپنے بیٹے کے لاش کو اٹھا کر خیمے میں لا رہا ہے، بیویوں کے سامنے کہا بیویوں یہ ہماری زندگی کا سہارا ہے، یہ ہماری زندگی کا چراغ ہے، یہ میرا 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے جس کے لاشے کو میں کربلا سے اٹھا کر کے میدان کارزار اٹھا کر خیمے میں لایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کی عمر شریف 56 سال کچھ مہینے، لیکن داڑھی کے بال سفید تھے۔ جب میدان کارزار سے بیٹے کے لاشے کو لائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ داڑھی مبارک سفید ہو گئی۔ زینب کہتی ہے بھائی جان آپ بوڑھے ہو گئے، بھائی جان آپ بوڑھے ہو گئے، علی اکبر کی تکلیف نے آپ کو بوڑھا کر دیا، علی اکبر کے غم نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ تکلیف و پریشانی و مصیبت کہ اگر پہاڑ پر بھی گر جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوگا، مگر حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، حسین آپ کے تقوی کو سلام، حسین آپ کی شہادت کو سلام، حسین آپ کے تفقہ کو سلام، حسین آپ کی شجاعت کو سلام، حسین آپ کے صبر کو سلام، حسین آپ کی استقامت کو سلام۔ دنیا کا بڑا سے بڑا ہوگا، دل دہل جاتے ہیں، مگر وہ حسین کی ذات، وہ نواسے رسول، وہ رسول کی آگ، وہ حسین، وہ فاطمہ کا دل بند، وہ علی کا نور نظر، دنیا ایک طرف ہے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پڑا۔ کہتے ہیں مولا تیری رضا پر حسین راضی، جس میں تو راضی تیرا پیارا حسین راضی۔ علی اصغر کے تعلق سے علی اصغر کو ماں کہتی ہے اپنے بچے کے حوالے سے شوہر سے حضور لے کر کے جائے، ہو سکتا ہے چند قطرے پانی کے بچے کے حلقوں پر ٹپکا دیا۔ امام علی مقام 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے اشقیاء کے پاس جاتے ہیں۔ دشمنی ہے تو اس سے، تکلیف ہے تو اس سے، قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کرو، جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن میرے 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ چند قطرے پانی کے بعد تم نے میرے بچے کو حلقوں پر ٹپکا دیا۔ کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے کہہ کے تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروں۔ حوض کوثر کی گارنٹی وہ دے رہا ہے جو حوض کوثر کے پانی کا نواسا۔ چند قطرے کا پانی پر بچے حلقوں پر ٹپکا دیا۔ 6 مہینے کا بچہ بھی 3 دن سے پیاسا، ماں پیاسی ہے، خون جو دودھ بنتا ہے پانی نہیں، اس کی وجہ سے دودھ سوکھ چکا ہے، پلائے تو کیا پلائے؟ چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، زبان نہیں تو کہے بابا پیاس لگی، ماں پیاس لگی ہے، 6 مہینے کا بچہ کیا کہے؟ زبان سوکھی باہر نکالتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، پاؤں تڑپ جاتے ہیں۔ ماں بچے کی طرف کو سمجھتی ہے، بچہ بے زبان ہو، توتلا ہو، ماں سمجھ جاتی کہ میرا بیٹا کہنا کیا چاہتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر علی اصغر
ابھی بولنے کے قابل نہیں، 6 مہینے زبان سوکھی باہر نکال رہے، کبھی ہاتھ مارتے ہیں کبھی پاؤں مارتے ہیں۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، پانی ہو تو دیا جائے۔ وہ سیدہ ہاجرہ تھی جو اپنے بچے کے پانی کے لیے کبھی صفا گئی، کبھی مروا گئی، کبھی مروا گئی، کبھی صفا، 7 چکر لگائی اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ یہاں وہاں پانی نہ تھا تو چکر لگائی تھی، یہاں تو پانی موجود ہو کر کے بھی پانی نہیں۔ ماں کے سینے پہ کیا گزرا ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جس نور نظر کو بڑے ارمانوں سے پایا تھا، آج میرا وہی لال اپنے پاؤں مار رہا ہے، تڑپ رہا ہے، زبان باہر نکال رہا ہے۔ امام علی مقام کے چند قطرے پانی کی ٹپکا دو، کل لالا جان سے گہری حوض کوثر سے سیراب کرو، مگر اللہ جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو، جن کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہو، جن کا دل نہ رہا ہو، جن کا دل پتھر ہو گیا ہو، یہ کیا فکر ہے کہ یہ کون ہے، کن کے نواسے ہیں، کن کے بیٹے ہیں، کون ہے؟ پانی تو نہیں ملا، لیکن حرملا بالکاہل تیر اس نشانے سے مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوستہ ہوا۔ امام علی مقام تیر کو نکالتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کے حلقوم سے خون کا فوارہ ابھر پڑا ہو۔ امام علی مقام خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال دیتے ہیں، مولا یہ تو ایک حسین ہے، اگر سینکڑوں حسین ہے، اگر یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑوں علی اصغر ہو تو حسین ایک ایک کر کے تیری رضا کی خاطر قربان کرتا چلا جائے۔ وہ حسین اعظم تیر کو نکالے، اب حال یہ خون کا فوارہ ابلا، جب تیر نکلا خون نکلا، بچہ خاموش، بچہ خاموش، بچے کو لے کر آ رہے تو ماں سوچ رہی کہ بیٹے کو پانی مل گیا ہوگا، اس لیے کہ جب گیا تھا تو بچہ تڑپ رہا تھا، جب گیا تھا تو بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اب خاموش، ماں سمجھی میرے بیٹے کو پانی مل گیا، چند قطرے ظالموں نے میرے بیٹے کو ٹپکا دیے ہوں گے پانی کے۔ امام علی مقام علی اصغر کے لاش کو لے کر علی اصغر کی امام کی گود میں دیا اور کہا یہ ایک قربانی اللہ نے قبول فرما لی۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کے لاش کو دیکھا تو تڑپ گئی، ہائے میری جان، یہ ایک چھوٹا سا ننھا سا 6 مہینے کا بچہ، ظالموں نے انہیں میں نہیں چھوڑا، ظالموں نے اس پھول کو ہی مسل دیا۔ امام علی مقام کہتے صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا کیا بتاؤ، کیا کیا گزرے ہیں حالات اہل بیت اطہار پر، کبھی پانی بند ہے، کبھی تلواریں ہیں، کبھی تیر ہے، کبھی نیزے ہیں، کبھی بھائی ہیں، کیا کیا ظلم ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، کیا کیا تکلیفیں دی گئی اہل بیت اطہار کو۔ اتنی تکلیف برداشت کا، اتنا سب کچھ ہمارے دین کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے کیا کیا امام حسین کے لیے۔ امام حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ امام علی مقام جب میدان کارزار میں آتے
لڑتے لڑتے جب آپ تھک جاتے ہیں، جب آپ تھک جاتے ہیں پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف سے تیر لوگ مارنا شروع کرتے ہیں. جس طریقے سے کسی دیوار یا کسی کھمبے کو کوئی نشانے کے طور پر مارتا ہے، ایسا لگ رہا تھا رسول کا نواسا کھڑا ہے. چاروں طرف سے لوگ تیر برسے، چاروں طرف سے تلواریں چلائی جا رہی ہیں. جس گلے کو مصطفیٰ کریم سوکھا کرتے تھے، چوسا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، اس گلے پر تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہی ہیں. جس پیشانی کو مصطفیٰ بار بار چومتے تھے، اس پیشانی پر تیر چل رہی ہے. سرکار امام علی مقام کو سینے پر سوار کر آج وہ پاؤں کربلا میں اس حال میں ہے کہ یار مددگار نے امام علی مقام ٹیلے پہ کھڑے، پتھر پر کھڑے، تیر چلی. ایک تیر پیشانی پر لگا، وہ پیشانی جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، جس پیشانی کو مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر تیر لگنا تھا. امام علی مقام گش کھاتے زمین پر آئے اور آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا. امام علی مقام نے اپنی شہادت پیش کی اور دنیا والوں کو پیغام دیا، اے دنیا والوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے دانشوروں، یہ دین ہے اور اس دین کی اس طریقے سے حفاظت کی جاتی ہے. دین کی حفاظت اس انداز میں کی جاتی ہے. نوجوانوں، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بڑوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین کی تحفظ حسین اس طریقے سے کی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہماری سوچ کیسی ہے؟ ہماری فکر کیسی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خبر نہیں کہ ہمیں کرنا کیا. آج تمام طرف خرافات ہمارے اندر موجود ہیں، چاہے وہ ڈھول کی شکل میں ہو، ڈی جے کی شکل میں ہو، ناچنے کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تمام طرف خرافات ہمیں موجود. ہم کہتے ہیں ہم حسینی، ہم کہتے ہیں حسین والے، ہم کہتے ہیں حسین سے پیار کرنے والے. ہم پیار کرنے کے لائق بھی نہیں ٹھہرے. پیار تو حسین نے ہم سے کیا ہے، اپنے بچے کو قربان کیا. ہماری محبت ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے ہم سے محبت تھی تو جا کے دین کے جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. ان کا تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے. ان کا تو ٹھکانہ بڑا عرفہ اعلیٰ ہے. مگر قربانیاں جو دی ہے وہ حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے، بتانے کے لیے. حسین والے ہو تو حق کے ساتھ رہو، حسین والے ہو تو اچھائی کے ساتھ رہو، حسین والے ہو تو نیکوں کے ساتھ رہو، حسین والے ہو تو بھلے لوگوں کے ساتھ رہو، برائیوں کے ساتھ نہیں، بروں کے ساتھ نہیں، بروں کی صحبت میں نہیں، برائی کے ساتھ نہیں. کربلا سے نہ صرف نوجوانوں کو، کربلا سے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام سیدہ زینب نے دیا. سیدہ زینب علی کی بیٹی، حسین کی بہن، مگر ایسے عالم میں جب چادریں کھینچی گئی ہے تو اپنے بالوں کو لا کر کے اپنے چہرے کا پردہ کیا. یہ پیغام کربلا کی سرزمین سے سیدہ زینب نے دیا ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں
بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ارتداد کا مسئلہ، آج جو بھاگنے کا مسئلہ جو آج پیدا ہوا ہے، ہماری بے پردگی کی وجہ سے ہے، گھر میں عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ کل بھی میں نے تقریر میں جملوں کو بتایا تھا، بے پردگی، دیور بھابھی ہے تو مذاق چل رہا ہے نا، مذاق کہتے ہیں کہ وہ بھابھی کا دیور کا رشتہ ہے، مذاق کر سکتے ہیں، پیارے بھائی مذاق کر سکتے ہیں، جبکہ فرمایا گیا کہ دیور یہ سب سے خطرناک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے سالی کا رشتہ، سالی بہنی کا رشتہ، دیور بھابھی کا رشتہ، سالی بہنی کا رشتہ، یہ سب نامحرم، پھوپا زاد، مامو زاد، خالو زاد بھائی سب نامحرم، مگر ہمارے گھر کا ماحول، باپ بھی چھوڑا ہوا ہے، بات کرن دو، بہنوی ہے اس کی، بھائی جان ہے، بات کرن دو، سالی ہے اس کی، دیور ہے اس کے، بات کرنے دو، تنہائی میں رہ دو، کوئی حرج نہیں، بات کرنے دو، کوئی حرج نہیں۔ جو اپنی عورتوں کو پردے کی تاکید نہ کرے، جو اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو پردے کے بارے نہ بتائے، فرمایا گیا وہ دیوس ہے، وہ شخص دیوس ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اسے کہتے ہیں جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسے دیوس کہا گیا ہے۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا پردے کے بارے بتاتے ہیں؟ جب کربلا کا یہ قافلہ دمشق روانہ ہوا تھا تو چلتے چلتے ایک جگہ پر قافلہ نے پڑاؤ کیا تو ایک بوڑھی عورت نے اپنے خادمہ سے کہا یہ چادریں لے جاؤ اور قافلہ کی عورتوں کو پہنا دو، دے دو ان کو تاکہ وہ اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانک سکے۔ اللہ، جب یہ خادمہ وہ کپڑے لے کر کے آئی، چادریں لے کر کے آئی تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی پوچھ کرنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی مدد کرنے والا سوائے خدا کے نہیں، تم کون ہو جو ہمیں چادریں دے رہی؟ کس انداز سے لے جایا گیا تھا قافلہ۔ امام زین العابدین پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، گلے میں توق ہے، گلے میں توق ہے اور اونٹ کی نکیل پکڑا دی، چلتے چلتے جا رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کون ہو تم؟ ہم پر کرم کرنے والی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی۔ کہا میں تو کچھ نہیں، یہ جو بھیجا ہے وہ میری مالکہ نے بھیجا ہے۔ کون ہے تمہاری مالکہ؟ بولا وہ آئی بوڑھی عورت، کون ہو تم؟ کیوں ہم پر اتنا احسان کر رہی ہو؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، بس اتنا جانتی ہوں کہ تم قیدی ہو، قیدی بنا کر لائی گئی ہو۔ میں مدینے میں رہتی تھی، حضرت فاطمہ کے گھر میں رہتی تھی، حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، مدینے میں رہتی تھی، تو میری مالکہ فاطمہ کہتی تھی کہ اگر کوئی قیدی ملے تو انہیں کچھ دے دینا، چادریں عطا کر دینا۔ آج تم آئی ہو، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ کہا تم فاطمہ کے یہاں تھی؟ کہا فاطمہ کے بیٹے تھے حسن حسین اور چھوٹی ایک بیٹی تھی زینب۔ زینب کہتی ہے وہ دیکھو جو نیزے پہ سر ہے حسین کا ہے، اور جس سے تم بات کر رہی ہو وہ زینب ہے۔ اللہ، تو ایسے عالم میں بھی سیدہ زینب پردے کی اہمیت کو بتا رہی ہے کہ تم نے چادریں دے کر کے ہم پر کتنا کرم کیا۔ قیدی ہے، قیدی بنائی گئی، مگر چادروں کے حوالے سے کہہ رہی کہ ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ تم نے ہمیں پردے میں رکھا۔ اللہ اکبر، آج ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی فکر نہیں، اور یہی بے پردگی آج گناہوں کے بازاروں تک لے جانے کا کام کر رہی ہے۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، زندگی چار دن کی ہے، چند دن کی ہے زندگی، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کب روح قبض انصری سے پرواز کرے کوئی بھروسہ نہیں۔
جس حسن پر ناز ہے یہ کب ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں. یہ حسن تمہارا ہمیشہ یوں نہیں رہے گا. اس حسن کے اندر بھی اس حسن کے اوپر بھی پرچھائیاں آئیں گی. لہذا اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرو. اے میری ماں، تم صرف نازک ہو، تم کمزور ہو، تم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، تم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی. حدیث میں فرمایا گیا کہ جہنم کے زنجیر کا کڑا، اس کے ایک کڑے کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوگا. تم کیسے برداشت کرو کہ جہنم کی اس عذاب کو، اس سخت ترین عذاب. لہذا اے میری اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کا جائزہ لو، سوچو چند دن کی زندگی ہے پھر جانا ہے. قرآن نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. جب خدا کی بارگاہ میں تم کھڑی ہوگی تو کیا کہو گی؟ مولا زندگی میں کس حال میں گزاری تھی. لہذا اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کا جائزہ، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرو. اور میں ہمارے نوجوان سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کا محاسبہ، ان بدماشوں کے چکر میں جا کر کے ڈی جے اور ڈھول میں نہ پڑے جن کو دین و دنیا سے کوئی مطلب نہیں، جن کو حسین کے نام سے کوئی مطلب نہیں، جن کو حسین کی محبت سے کوئی مطلب نہیں. ان کی صحبت اختیار کریں جو حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ہیں. ہاں، اس لیے کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. ایک زہریلا سانپ اگر ڈس لے تو جان جاتی ہے، اور برا دوست کے برائی میں اگر پھنس جائے تو ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو، ان کی سنگتوں سے بچو. دیکھو، سوچو حسین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں حسین اعظم کے لیے. وقت بہت ہو چلا ہے، بات بڑی کرنی تھی. میں نے بڑے مختصر طریقے پر کربلا کے واقعہ کو بیان کیا، ورنہ کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 5 گھنٹہ 3 دن میں کم پڑے گا، بہت کم ہے. بس سیدھا باتوں کو آپ کے سامنے رکھا. بس کی تفصیل تو اتنی ہے کہ اگر 15-20 1 مہینہ بھی بولے میدان کربلا کا واقعہ تو کم ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بیان کریں گے. یہ پیغام ہمارا آپ تک کہ آپ کو بالکل تمام تر خرافاتوں سے بچنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کل کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہم حسینی لوگ ہیں، وہ کام نہیں کریں گے جو کام یزیدوں نے کیا. ہم کل کی محفل میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے ہم حسینی لوگ ہیں، حسین کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم خرافاتوں میں پڑنے والے لوگ نہیں ہیں. بیٹھیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل. اگر آپ کل پروگرام آپ نے فیل کر دیا تو ہماری محنتوں پر تو پانی پھرے گا ہی، مگر آپ کا بھی نام برباد بدنام ہوگا کہ بھائی سعید پورہ کے لوگوں نے بتا دیا کہ وہ لوگ حسین کے وفادار نہیں ہیں. یہ ثابت کر دو، بتا دو دنیا والوں کو کہ تم چاہے کتنی بھی خرافاتیں کرو، ہم خرافاتوں میں کان دھرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ. بالکل کل یہ پوری جگہ بالکل کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہم کو لگے کہ واقعی حسین کے ماننے والے سعید پورہ کی سرزمین پر، یاور کی سرزمین پر آج بھی اسی انداز میں موجود ہیں جس انداز میں پہلے ہوا کریں گے نا انشاءاللہ. پیرن شریف کے دن پہلا پروگرام ہے. بالکل. ایک اور بات، ہاں یاول کی تاریخ میں پیرہن کے دن یہ پہلا پروگرام ہے. صحیح بات ہے، سچی بات ہے، ورنہ سب تو ادھر جاتے ہوتے ہیں، پیرن کے دن پہلا ہے. ہاں حضرت جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی سن اللہ میں کون سے ملک میں آ گیا. ہاں جب دیکھتا ہوں لوگوں کے اتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مسائل میں اتنے جانکار، تو میں واہ کون سے ملک میں آ گیا، واہ 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 کون سے شہر میں آ گیا. اور جب یہ دیکھتا ہوں تو ہائے 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 کون سے شہر میں آ گیا. سچی بات
ایک طرف واہ ہے اور ایک طرف آہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے واسطے وہ کام کیجئے جس میں اللہ کی رضا ہو، رسول کی رضا ہو اور نواسۂ رسول کی رضا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان، پروگرام کل ہے اور تمام تر چیزیں آج کرنی ہے۔ جو بھی آپ لوگ جن سے جتنا ہو سکے آپ کل کے پروگرام کے لیے یہاں لا کر کے ٹیبل پہ رکھ دیجیے۔ میں زیادہ بات چیت کروں گا نہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا، 11:15 میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب وہ بول بول کے میرا بھی گلا آپ کہہ رہا ہے حضرت بس کرو، ہے نا، تو زیادہ بولنے کا ہے نہیں، بس کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کیا بول رہے رحیم بھائی؟ سن نہیں پایا میں، شاید چلنے کے لیے بولے شاید۔ کیا بول رہے رحیم بھائی؟ ہاں چلن دور بھی وہ چلیں گے، میں بند ہو جاؤں گا۔ لاؤ فٹافٹ چلو، آؤ جلدی سے آؤ جاؤ، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضرات مطلب جلدی جلدی پھٹکے سے کیجئے، پھر ہمارے رحیم بھائی نے کہا ہے دو چار باتیں اور سن لیں گے انشاءاللہ، ہے نا، پھر ختم کر دیں گے۔ جلدی آپ لوگ کریں گے، میں تقریر آگے بڑھاؤں گا، جلدی جلدی پھٹکے سے بالکل چیپ اینڈ بیسٹ، ہے نا، جلدی۔ پیچھے والے لوگ بیٹھے وہ سوچے بھائی آگے والے دیکھیں تو ہم جائیں گے، پیچھے والے، ہے نا، آپ پیچھے والے بھی جائیں۔ واہ ماشاءاللہ، دیکھیں سبحان اللہ۔ ارے مجھے معلوم ہے سعید پورہ میں بولنا اتنا نہیں پڑتا، بتا رہا ہوں میں تو یاول میں سب سے فیوریٹ جگہ میری سعید پورہ ہے، ایک دم بالکل آرام سے بولو، آرام ذرا کم ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے چاہنے والے مداح آپ کے کیا کیا، سبحان اللہ۔ آئیے رحیم بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آہا سبحان اللہ۔ آ جاؤ حسین اعظم کے نام پر، پنجتن پاک کے نام پر 5 آ جاؤ۔ ان کی سخاوت سنے، اب ان کے نام پہ آئے سخی بنو۔ سخی بنیں گے، بن رہے ماشاءاللہ، دیکھیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تھوڑا زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زیادہ زور سے سبحان اللہ۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی دے سکتی ہیں، ان کو بھی دینا اچھی بات ہے، صدقہ دینا چاہیے، ہے نا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین، بے شک صدقہ دینے سے بڑھتا ہے، سبحان اللہ، صدقہ دینے سے بڑھ اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ دیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ سب اس کو یہ کر لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی صحیح بتا رہا ہوں میں، ایک خوشی ہوتی ہے محسوس کہ دوسرے کا چیخ چیخ کے مر جاؤ، زبان کیا بولوں میں، لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت کی محبت ہے نا، سبحان اللہ، وہ ہمارے ادھر سے عورتوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے، آئے گا ضرور، مجھے معلوم ہے، ہاں آئے گا ضرور انشاءاللہ، وہ جائے گا، ہاں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار ہے نا، توجہ در دیجیے آپ لوگ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کی محبت، حضور دعا فرماتے ہیں، ایک آخری بات ختم، حضور دعا کیا فرما رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا حدیث کو پہلے ہی بولا، حضور دعا فرمائے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ حضور نے کیا فرمایا، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ یہ تو ہو گئی دعا، مگر آگے کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، حضور فرماتے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو حسین سے محبت فرما۔ اب جو حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب بتاؤ رسول کی دعا قبول ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولے نا، حضور کی دعا قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ سرکار نے کیا فرمایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، فرمایا اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ چاہتا ہی مصطفیٰ کی رضا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں اکثر جاتی ہے ڈولی کے بہانے سے نکلنے کے، ہاں اور وہاں لوٹا لاٹھی ہوتی ہے، مرد حضرات ہوتے ہیں. تو اب سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے مولا ان سے بھی محبت فرما. اب حضور کی دعا کن کے لیے ہے؟ جو حسین سے محبت کر رہا ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا آقا نے کیا فرمایا؟ مولا اس سے محبت کر. اب جو حسین سے محبت کیا پتہ یہ چلا کہ اللہ اس بندے سے محبت فرما رہا ہے. اب اللہ جس سے محبت کرے کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ جن سے پیار کرے وہ جنت میں جائے گا. تو آپ حسین کی محبت میں یہاں آئے ہیں، آپ تحیہ کر لیں. ہم حسین کی محبت میں آئے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں، رسول کے دعا کے مطابق اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے، اور اللہ جب ہم سے پیار کر رہا ہے تو اللہ اپنے فضل سے جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان، ہمارے عورتوں کی طرف سے سبحان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ہے مقدس خواتین کو ایک پیغام ہے. میں نے کئی بار دیکھا، میں 10 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ دیکھ رہا، وہ جو پیرہن کی سواری آتی، سواری ڈولی، ہاں ڈولی کے نیچے سے جاتی ہے. سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی کہ نیچے سے جانے میں ہے کیا. یہی اپنے میرے بھیجے میں نہیں آ رہا، نیچے سے جانے میں آخر ہے کیا. پوائنٹ ٹو پوائنٹ، پوائنٹ شوڈ بی نوٹڈ. لکھو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں میں. نیچے جاتی ہے اس لیے کہ اوپر پیرہن ہے نا، نیچے سے جائیں گے تو برکتیں حاصل ہو جائیں گی، ہے نا. یہی ایک رہتا ہے. اور ایک چیز یہ رہتی ہے کہ ہمارے بڑے گئے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، ہے نا. دونوں چیزیں رہتی ہیں. دونوں باتیں سن لیں. ہمارے بڑے اگر کنویں میں کود کے مر جائے تو ہم بھی کنویں میں کود کے مر جائیں گے. عجیب معاملہ ہے. ارے پہلے کا زمانہ اور تھا، اب کا زمانہ اور ہے. پہلے کے زمانے کے حساب سے کچھ مسائل تھے، آج کے زمانے کے حساب سے مسائل میں چینجنگ آ گئی ہے. جیسا جیسے معاملات آئیں گے ویسے ویسے مسائل چینج ہوتے نظر آئیں گے. پہلے لاک ڈاؤن تھا کیا؟ ہمارے زمانے میں لاک ڈاؤن آیا کہ نہیں آیا؟ تو لاک ڈاؤن میں نماز پڑھنے پہ مسئلہ آیا کہ نہیں آیا؟ جمعے کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ کتنا جھگڑا ہوا؟ کسی کے ڈنڈے بھی پڑے کہ نہیں پڑے؟ تو بھائی جو اب یہ سوچے کہ انہوں نے کیا تو ہم کریں گے، ایسا تو نہیں نا. اصغر فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. یا رسول اللہ کام وہ لیجئے ہم سے جس میں آپ کی رضا ہو، ہے نا. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو، تو کام وہ کرو جس میں اللہ کی رضا ہو، رسول کی رضا ہو، ہے نا. سب سے بڑی بات تو یہ ایک چیز ختم. دوسری کیا کہ بھائی جاتے اس لیے کہ برکتیں حاصل ہوں. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مگر مجھے ایک بات بتائیں، حجر اسود وہ زیادہ بہتر ہے اس کو چومنا یا پھر پیرہن شریف کو؟ استلام کرنا ہے، چومنا ہے. جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ اگر چوم نہیں پا رہے تو دور سے ہی بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دور سے کہنا ہے اور کہہ کے ایسے چومنا ہے. کچھ نہیں تو کم لکڑی کے اشارے سے، مگر چومنا ضروری ہے. چومنے سے مراد منہ سے چومنا، نہیں پائے تو استلام کرنا، دور سے ایسے بوسا دے دینا ضروری ہے نا. مگر حجر اسود کے تعلق سے ہے کہ اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو عورتوں کے حکم ہے کہ نہ چومے، دور سے ہی چکر لگائیں. تو خانہ کعبہ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جا رہی ہیں، مگر حکم یہ ہے بھیڑ بھاڑ ہے تو دور سے قریب نہ آؤ.
4 لاکھ روپے ہو کر کے خرچہ کر کے بھی میری اماں وہاں جا کر کے دور سے چکر لگا کے آ رہی ہے، اور یہاں پر اس کے نیچے سے جانے کے لیے کوئی کونی مار رہا ہے تو کوئی بھوسا مار رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی دھکا مار رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ تو جب وہاں منع ہے، جو افضل ہے وہاں منع ہے، تو یہاں کیسے اجازت مل جائے گی؟ آپ جانتے ہیں فرمایا گیا حضرت سیدہ فاطمہ سرکار سے پوچھتی ہے، کون پوچھتی ہیں؟ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اے ابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کا قرب کس طریقے سے حاصل کرے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے کہ جو عورت جتنی زیادہ گھر کے اندر رہے وہ اتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہے۔ جو عورت گھر میں جتنی زیادہ رہے وہ اتنی بڑی اللہ کی ولیہ ہے۔ تو آپ گھر چھوڑ کے باہر وہ اس کے نیچے سے گھسنے جائیں گی، کہاں قرب الہی حاصل ہوگا، کہاں قرب الہی نصیب ہوگا؟ سرکار کا جو جتنی زیادہ گھر کے اندر رہے، ہاں اگر غوث پاک کے پیرہن کی بات ہے، چومنے کا موقع مل رہا ہے یا دیکھنے کا موقع مل رہا ہے دور سے، یا پھر جو ہے کوئی دھکم دھکی بالکل لائن ٹو لائن، جیسے کہ کہیں کہیں زیارتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی زیارت ہوتی ہے تو پردے کی پابندی، آؤ صرف عورتیں رہتی ہیں، آئے چن کے چلے جائیں، بڑی اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، اچھی بات، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، پردے میں رہ کر کے سارا کام ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ سواری بابا ہمارے ہی مدرسے کے آگے سے گزرتا ہے، گزر رہی سواری، ہم نے دیکھا نماز کا وقت ہے عشاء کا، وہ مرد پورے، وہ شیرنی پر آتی شاید نا، شیرنی، وہ لوٹم لاٹی، وہ کھیچم تانی، وہ دھکم دھکی، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام کام، جو کام تمہاری عزت تمہارے آبرو کی حفاظت نہ کر سکے وہ اسلام میں جائز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام تمہاری عزت کا محافظ ہے، اسلام تمہارے آبرو کا محافظ ہے۔ یہ پردہ کیوں ہے؟ تمہاری عزت کا محافظ ہے اسلام۔ لہٰذا میری ماں اور بہن، اگر آپ چاہتی ہو کہ غوث پاک کا صدقہ، غوث پاک کا اتارا، غوث پاک کا کرم آپ کے اوپر ہو تو وہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ غوث اعظم کی والدہ نے اختیار کیا۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کے والدہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، سلام بھی کرتی ہیں تو آہستہ کے ساتھ، تاکہ سلام کا جواب دیتی ہیں تو کیسے؟ آہستہ کے ساتھ، تاکہ غیر محرم تک غوث اعظم کی والدہ کی آواز بھی نہ جانے پائے۔ یہ طریقہ غوث پاک کی والدہ نے دیا ہے، یہ طریقہ کس نے دیا ہے؟ غوث پاک کی ماں نے دیا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، غوث اعظم کی والدہ جو طریقہ دے وہ طریقہ اختیار کرو گی تو کامیاب ہوتی نظر آؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کیجیے، خرافات سے بچیے، بہت ساری چیزیں ہیں، بولتے بولتے رات گزر جائیں گی، اور بات یہ ہے طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے، 2 بوند کافی ہو جاتا ہے اگر اثر کرے، ورنہ پورا طوفان آیا آدمی کو بہا کر کے لے کے چلے جائے مگر بیچارہ سٹکنے مٹکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام تر خرافات سے بچائے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ کل کا پروگرام سکسیس کرنے کی ذمہ داری آپ تمام محلہ اور اہلیان محلہ کی ہے، آپ سب آئیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا یہ ہماری ادائیں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جو ابھی آپ نے دیا وہ 3260 روپے کچھ ہوئے، جو بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔